السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کے اندر ایک جگہ ذکر آیا ہے جی ایک قوم کا، اور اس قوم کی اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قوم کا قصہ آپ سناؤ۔ تو جب اس قوم کی طرف نبی بھیجے گئے تو ایک وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا، یعنی کہ اس بستی والوں کی طرف بھیجا جس کا ذکر سورہ یاسین کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے ہدایت پر آ جائیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ وقت کے حساب سے نبی بھیجتا رہا جی، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر ایک نبی آپ کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو اسی کے اندر ایک آیت آتی ہے سورہ یاسین کے اندر جو کچھ اس طریقے سے ہے، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ سورہ یاسین کی 14 نمبر کی ہے جی آیت، سورہ یاسین کی 14 نمبر کی آیت۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا، یعنی کہ دو رسول اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجے، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلا دیا کہ ہم تو نہیں مانتے جی آپ رسول ہیں جی، اللہ کے کوئی نبی ہیں، اللہ کے کوئی پیغمبر ہیں، دونوں کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، یعنی کہ دو کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھیج دیا، تین ہو گئے جی ٹوٹل۔ تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں جی اس قوم کے لوگ؟ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے ایک ہی وقت کے اندر تین نبی بھیجے، اور اس انسان نے ان تینوں کو بھی جھٹلا دیا۔ کہتے ہیں آپ تو ہماری طرح کے لوگ ہیں، اگر آپ کوئی فرشتے ہوتے یا کوئی اور ہوتے، اللہ کی مخلوق ہوتے جو ہماری طرح نہ ہوتا تو ہم تو شاید کچھ سوچتے بھی اس کے بارے میں۔ اور اس کے بارے میں مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے آپ تو ہماری طرح ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، آپ شادی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ تجارت بھی کرتے ہیں، بھلا یہ کیسا نبی ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے انسانی تو آئے گا، اگر فرشتہ ہی بھیجنا ہوتا تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ جب فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے تو پھر تو غیب کی بات ہے، تو غیب کی بات جب ظاہر ہو جائے گی تو پھر کس چیز کا ایمان؟ تو اللہ تعالیٰ قصہ سنا رہے ہیں کہ ایسا بھی وقت آیا ہے جی کہ تین نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اختیار دیا ہے نا کہ ہم اچھائیاں بھی کر سکتے ہیں اور برائیوں کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں چیز کی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ڈالی ہے۔ اگر وہ ہدایت پر چلے گا، نیک عمل کرے گا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر لے کر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرے گا، تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور اس کے برعکس کیونکہ انسان کے اندر شر کا مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو وہ جو شر ہے اس کی وہ ان چیزوں کے اگینسٹ اس کو ابھارے گا کہ نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی دوزخ نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی پل صراط نہیں، کوئی عذاب قبر نہیں، وہ تو بس اپنی انا کا غلام بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کا نفس اس کو اس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر حاوی تر حاوی، اتنا زیادہ حاوی ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے جب آپ اس کو ہدایت کی بات کوئی سمجھائیں گے تو وہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ تکبر کے اندر آتا ہے اور اپنے آپ کو ہی کیا کرنے لگتا ہے جی؟ بڑا ماننے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں جی، سب کچھ میرے کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی اسٹیج آ جاتی تو پھر انسان یہ چیزیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین نبیوں کو جھٹلا دیا جی قوم نے۔ اب یہ کون سی قوم کا قصہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ کیوں سنایا کہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی ہم نے ان کے عذاب، ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے بہت سخت دردناک عذاب دیا دنیا کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد تو ان کے اوپر عذاب ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے اس کے بارے میں استغفار کریں، اللہ سے رجوع ہوں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ جو زندگی ہماری گزر گئی، زندگی گزر گئی، غفلت کی زندگی گزر گئی، ہم کو نہیں پتہ تھا، اب ہم کو پتہ چل رہا ہے۔ اور آج کے ٹائم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں علم ہر جگہ موجود ہے، لیکن کرنے والے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کے برابر ہیں جی۔ ہر جگہ سے علم مل رہا ہے، ہر جگہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ کو سنائی جا رہی ہیں، لیکن قرآن کو اصل معنوں کے اندر ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں کو ہم نہیں سیکھتے، جبکہ کتنے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں جو قرآن کے اندر۔ ہمیشہ کی زندگی کو اگر آپ کو کامیاب کرنا ہے تو قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا پڑے گا، قرآن کی مکمل اتباع کرنی پڑے گی، ہر اس آیت کو سیکھنا پڑے گا، ہر آیت کا مفہوم معلوم کرنا پڑے گا۔ نہیں آتا تو کسی عالم کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں۔ آج کل تو آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمے کے اندر بھی سب چیزیں آتی ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔